ارطغرل غازی کون تھا، جانیں گے آج کی ویڈیو میں۔ یہ کوئی ناول، کہانی یا ڈرامہ نہیں، بلکہ اسلامی تاریخ پر مشتمل سچی داستان، خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے قبائلی ترک کے سب سے بہادر قبیلے اور شاخ کائی کے سردار ارطغرل غازی کی داستان ہے۔ ترک بہادر سردار سلیمان شاہ کے ہاں 1191 عیسوی میں پیدا ہونے والے ارطغرل غازی، جس کی خلافت کی بنیاد پر تقریباً 600 سال تک ترکوں کی تلواروں نے امت مسلمہ کا دفاع کیا۔ اہم اور بنیادی کردار حضرت ابن العربی اور سفید داڑھی والے سلجوقی سلطنت کے بزرگ علماء کا تھا، جن کا مقصد پوری دنیا میں صرف اور صرف نظام الہی کا قیام اور نفاذ قائم کرنا تھا۔ اس ایک شخص نے اپنی بہادری، دلیری اور جان فشانی سے عیسائیوں، یہودیوں اور چنگیزیوں بلکہ پوری دنیا کے سب سے سپر ترین طاقتوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ جہاں ہی جاتا فتح اس کا مقدر بن جاتا۔ ناظرین، یہ اتنا بہادر تھا، تنہا عیسائیوں کے قلعے سے 1000 لوگوں کو واصل جہنم کر کے واپس اپنے قبیلے پہنچتا۔ یہ کفار کے دلوں میں موت کی وحشت بنا رہتا تھا، رہتی دنیا تک وہ اس کا بال بھی باقا نہ کر سکے۔ ابن العربی اور سلجوقی بزرگ حضرات نے جہاد کے لیے ترک آغوز خان کے خاندان کے 12 قبیلے سے ایماندار اور بہادروں پر مشتمل ایک گروپ بنا دیا تھا۔ ارطغرل غازی یوں تو جوانی میں ہی منگولوں کے خلاف لڑ رہا تھا، جبکہ اصل شروعات سلجوقی سلطان علاؤالدین کی بھتیجی حلیمہ سلطان کو صلیبیوں کے چنگل سے آزاد کر کے باقاعدہ میدان جنگ میں اتر چکا تھا، جس کے بعد ان کے والد سردار سلیمان شاہ نے انہیں حلب کے ایوبی سلطنت امیر عبدالعزیز کے ہاں ایلچی بنا کر بھیجا، جو صلیبیوں کے ہاتھوں یرغمال بن چکا تھا۔ امیر عبدالعزیز سے ارطغرل نے صلیبیوں کو روکنے کے بدلے میں قبیلے کو آباد کرنے کے لیے زمین کا مطالبہ کیا۔ ارطغرل غازی زمین لینے اور حلب میں صلیبیوں کی گیم بگاڑنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اس کے بعد اس کے اپنے والد سلیمان شاہ کی سربراہی میں عیسائیوں کا قلعہ شاہ پر حملہ کیا، جس میں شیطان استاد اسپریتو کو ختم کر دیا۔ بھاگنے میں کامیاب ہونے والے صلیبی کمانڈر تیتوش پر بھی حملہ کیا اور اس کو بھی واصل جہنم کر دیا۔ سلطان علاؤالدین کی بھتیجی، جس کو صلیبیوں سے آزاد کر کے لایا تھا، ارطغرل نے اس سے شادی کر لی۔ شاہ سلیمان کی وفات کے بعد سفید داڑھی والوں کی خواہش کے مطابق منگولوں کے یرغال زدہ علاقے کی طرف ہجرت کی اور اپنے بھائی گندوس سینگور تاتین کے ساتھ مل کر سلجوقی سلطنت کے غدار امیر سعد الدین کے تمام سازشوں کے باوجود ارطغرل غازی منگولوں کے اہم لیڈر نویان کو شکست دی۔ اوغتائی خان چنگیز خان کا رائٹ ہینڈ تھا۔ نوحان منگول بادشاہ اوغتائی خان کا بیٹا تھا اور اس اوغتائی خان کا بیٹا ہلاکو خان تھا، جس نے بغداد کو روندا تھا۔ اس کے بعد ارطغرل غازی نے ایک بار پھر سفید داڑھی والوں کی رضا پر مغربی بازنطینی سرحدوں پر ہجرت کی، مگر ان کے بھائیوں نے اس ہجرت سے انکار کر دیا۔ اس صورت میں انتہائی محدود وسائل اور بہت ہی کم مگر بھروسہ مند ساتھیوں اور لوگوں کو ساتھ لے کر ہجرت کی، جس میں ان کے سب سے اہم 3 جنگجو ترغوت بانسی دودان شامل تھا، جو بچپن میں جنگل سے ارطغرل کو ملے تھے۔ ان کی پرورش ارطغرل کے ساتھ اس کے والدین نے کی تھی۔ ان کے علاوہ سردار حکیم ارتک اور سپاہی میں سے عبد الرحمن دمر المالک کینگوت قابل ذکر ہیں۔ ہجرت کرنے والوں میں والدہ حائمہ، چھوٹا بھائی دندان اور ان کی بیوی حلیمہ سلطان اور ان کا شیرخوار بیٹا شامل تھا، اور حلیمہ کا بھائی شہیر بھی شامل تھا، جس کو راستے میں امیر سعد الدین قوبیک نے شہید کر دیا تھا۔ مغربی سرحدوں پر کئی سال تنگ دستی کا سامنا کیا، مگر پہلی فتح انہوں نے صلیبی قبضے میں موجود حالی بازار کی صورت میں حاصل کی۔ وہاں اسلامی منصفانہ نظام قائم کیا، جس سے مسلم اور غیر مسلم دونوں خوش تھے۔ سلطان علاؤالدین نے ارطغرل غازی کو مغربی سرحدوں پر اپنا سردار اعلیٰ بنایا اور وہاں کی ریاست امور ان کے سرپرست کیے۔ امیر سعد الدین نے ان کے خلاف سازشیں جاری رکھی اور ان کے فتوحات کو سست کر دیا، مگر روک نہیں سکے۔ روم کے شہنشاہ اور غدار سعد الدین پاپائے روم کی ملکیت نے ارطغرل کو زیر کرنے کے لیے آپس میں گٹھ جوڑ کر لیا، مگر ارطغرل نے پہلے ہی گورنر کو قتل کر دیا اور پھر کالا سجار کو فتح کر لیا اور دوسرے گورنر کو پکڑ کر امیر سعد الدین کی غداریوں کے خلاف سلطان علاؤالدین کے حضور پیش کیا۔ پھر ارطغرل نے گورنر کو آزاد کر دیا، جس سے متاثر ہو کر گورنر مسلمان ہو گیا اور ارطغرل کا ساتھی بن گیا۔ امیر سعد الدین نے سلطان علاؤالدین کو زہر دے کر قتل کر دیا اور ان کی وصیت کے خلاف ان کے چھوٹے بیٹے خلیج ارسلان کو سلطان کی دوسری بیوی کے ساتھ مل کر قتل کیا۔
اور شہزادے خیسر کو برائے نام سلطان بنا کر تمام ریاستی امور ہاتھ میں لے لیا، اور ارطغرل پر سلطان علاء الدین کے قتل کا الزام لگا کر سلطان کے بیٹے کو قائل کر لیا۔ مگر ابن العربی نے سلطان کے بیٹے کے سامنے ارطغرل کی بے گناہی کی ضمانت دی اور رہا کروا دیا، مگر ارطغرل سے سردار اعلیٰ کا مقام واپس لے لیا گیا تھا۔ سلطان کا بیٹا موجودہ سلطان امیر سعد الدین اور اپنی ماں کی سازشیں کو جان چکا تھا، اور ان کو یہ بھی پتہ لگ چکا تھا کہ مجھے قتل کرنے کے بعد سعد الدین خود سلطان بننا چاہتا ہے۔ اس صورت میں سلطان نے ماں کے ساتھ ارطغرل کے قبیلے میں پناہ لی اور سعد الدین کو قتل کرنے کا فرمان جاری کیا، اور یہ کام ارطغرل کو سونپا۔ ارطغرل نے بہت ہی مشکلات کے باوجود اپنے ساتھیوں اور بھائیوں کے ساتھ مل کر سعد الدین کو واصل جہنم کیا۔ یہ پہلا غدار نہیں تھا، اس سے پہلے بہت سے غدار کو واصل جہنم کر چکا تھا۔ اس سے ارطغرل کو دوبارہ سردار اعلیٰ کا مقام مل گیا۔ حلیمہ سلطان سے 3 بیٹے ہوئے تھے۔ سلجوقی سلطنت منگولوں کے نرغے میں تھی۔ اس صورتحال میں سلطان نے ارطغرل کو ایلچی بنا کر بھیجا۔ چنگیز خان کے بیٹے اور جانشین اوکتئی خان کا بھتیجا اوکتئی خان ان کی بہادری سے متاثر ہو کر ان کو پہلے اپنا کمانڈر اور بعد میں سلجوقی سلطان بنانے کی پیشکش کی، اور 2 سال کا امن معاہدہ بھی قائم کیا۔ اس کے بعد مرحوم سلطان علاء الدین کے فرمان کے مطابق سرحدوں پر موجود خوبصورت علاقے سعود جانے کا ارادہ کیا۔ منگولوں نے بھی سعود کا رخ کر لیا تھا۔ سعود میں ارطغرل نے منگولوں اور صلیبیوں دونوں کو شکست دی اور اسلامی منصفانہ نظام قائم کیا، اور سلجوقی سلطنت کے خاتمے پر اپنی سلطنت کے قیام کا آغاز بھی کر دیا تھا، اور اس کے لیے جدوجہد شروع کر دی تھی، جو ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے عثمان اول کی لیڈرشپ میں خلافت عثمانیہ یا خلافت سلطنت کی صورت میں قائم کی گئی، جو 600 سال تک مسلمانوں کی حفاظت کر کے رہتی دنیا تک مثال بن گئی۔ خلافت یا سلطنت عثمانیہ کے پہلے سلطان ارطغرل کے بیٹے عثمان بنے، جن کے نام پر سلطنت عثمانیہ کو یاد کیا جاتا ہے۔ عثمان بھی اپنے والد کی طرح بہادر تھے، جنہوں نے بے شمار فتوحات حاصل کی۔ یہ خلافت 3 بر اعظم تک پھیلی۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔